السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. پاکستان میں آج کل مشاعروں کا موسم ہے، مگر موسم کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے سارے مشاعرے منسوخ ہو گئے ہیں. انگلستان، امریکہ، مڈل ایسٹ کے شاعر بھی یہاں موجود ہیں اور بھارت سے بھی کچھ شاعر آئے ہوئے ہیں. ہماری خوش نصیبی کہ بھارت سے آئے ہوئے شاعر آج ہمارے مہمان ہیں. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ بھارت سے مشاعرے کے سلسلے میں کراچی تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھارت بہت یاد آ رہا ہے. ظاہر ہے آپ کا وطن ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. بھارت بہت یاد آ رہا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا نا باخدا وہ آپ کا وطن ہے، اس وجہ سے یاد آ رہا ہے. نہیں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، لیکن بھارت مجھے بہت یاد آ رہا ہے. گھر والے یاد آ رہے ہوں گے. گھر والے نہیں یاد آ رہے، گھر والے تو یہی ہیں پہلی چورنگی پہ. بھارت بہت یاد آ رہا ہے. تو آپ کے سارے گھر والے یہاں ہیں؟ جی ہاں. تو آپ بھارت میں اکیلے ہیں؟ جی بالکل. کیوں؟ بس یہ ایک لمبی سٹوری ہے. یاد ہے؟ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں. اے سے لے کر بڑی یہ تک یاد ہے. اے سے لے کے بڑی یہ تک نہیں، الف سے لے کے بڑی یہ تک. دیکھیے، ریٹ آف لٹریسی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. انگریزی مجھے بھی آتی ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اے سے لے کر بڑی یہ تک سب آتا ہے. اے سے لے کے زیڈ تک تو کہہ سکتے ہیں. اوہو، معاف کیجئے گا، بس باخدا بالکل خیال نہیں رہا مقصود صاحب کہ اے بی سی ڈی جو ہے اس کا اختتام زیڈ پر ہوتا ہے. بہت خوب، بہت خوب بھائی، واہ. اے سے لے کے زیڈ تک. میں زیڈ اصل میں بھول گیا تھا. سنائیے. سنائے، لمبی سٹوری ہے. جی جی ارشاد. بھائی ہوا یہ کہ پاکستان بن گیا. وہاں سے نقل مکانی ہو رہی تھی پاکستان کے لیے، لوگ آ رہے تھے پاکستان کے لیے. ہمارے گھر والوں نے بھی پلان بنایا کہ ہم پاکستان کوچ کریں گے. کتنے گھر والے آپ کے؟ 12 بھائی بہن ہیں ہم. 12 بھائی بہن؟ 12 ماشاءاللہ. 1 درجن گویا. اب اماں ابا ہمارے 12 بھائی بہن کوچ کے لیے سامان باندھ لیا. عین وقت جب ہماری روانگی تھی اسی وقت مجھے جانا پڑ گیا پاخانے. ٹوائلٹ. اردو میں گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کا دائرہ اردو میں رکھیے. پاخانے. جی. پا کا مطلب ہے پیر، خانے کا مطلب ہے وہ جگہ جی میں جانتا ہوں جہاں آپ پیر دھرتے ہیں. تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. جی جی بالکل. وہاں جانا پڑا. اب آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے وہ کہ جہاں جب آپ جاتے ہیں تو ضرورت بھر بیٹھتے ہیں آپ. جی جی بے شک. اب قسمت کی خوبی تھی یا قسمت کا لکھا تھا کہ اس روز، یعنی جس روز پاکستان روانگی تھی، اس روز مجھے کافی دیر ضرورت نے روکے رکھا. اس دوران گھر والے جو ہیں وہ کوچ کر گئے. تو آپ کو چھوڑ گئے؟ جی ہاں، وہ مجھے بھارت میں چھوڑ گئے، پاکستان رخصت ہو گئے. تو گنا نہیں گھر والوں نے؟ گنا. پرکاش ٹھاکر ہمارے پڑوسی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میری والدہ گن رہی تھی گھر کے نفوس کو تو بڑے بھائی محمود کو شاید وہ 2 دفعہ گن گئیں. تو آپ بھارت میں رہ گئے؟ جی میں بھارت میں رہ گیا اسی پاخانے کی وجہ سے. جی. ورنہ میں پاکستان میں ہوتا، اور اگر پاکستان میں ہوتا تو ایک بڑا شاعر ہوتا. غالب نے کہا تھا موت کا ایک دن معین ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا، وہی وقت تھا. غالب بھی کیا بڑے شاعر تھے. کہتے ہیں، یہی والی بات آپ کی آگے بڑھاتا ہوں کہ موت کا ایک دن معین ہے، لیکن یہ جس چیز کا میں نے ذکر کرا اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. بیٹھے ہوئے
لیٹے ہوئے, چلتے ہوئے, پریشانی میں, خوشی میں, ہر جگہ آ سکتا ہے. جی, تو آپ اسی کی وجہ سے انڈین نیشنل ہیں. بالکل. اگر یہ نہیں آتا تو آپ تو میں پاکستان کا ایک نامور شاعر ہوتا ہوں. بہت سے لفظ اردو میں اب ختم ہو چکے ہیں. آپ کہتے تھے کہ ٹوائلٹ جانا ہے یا واش روم جانا ہے. اور بڑی احمقوں والی گفتگو ہے یہ کہ اب آپ اپنی ایمانداری سے یہ فرمائیے کہ کس قدر برا لگوں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے ٹوائلٹ آ رہا ہے یا مجھے واش روم آ رہا ہے. آپ شاعر ہیں. جی ہاں, میں شاعر ہوں. کس قسم کی شاعری کرتے ہیں آپ؟ میں ایسی شاعری کرتا ہوں جس سے لوگ بلبلا جائیں, خوش ہو جائیں لوگ, دیوانہ کر دیتا ہوں میں, ایسی شاعری کرتا ہوں. معاف کیجیے گا آپ کی جی, بات کاٹ رہا جی. ہوں. اردو کا اس وقت کیا حال ہے؟ اردو کا جی. بھارت میں جی. بھارت میں اردو کا وہی حال ہے جو آپ کے ملک میں انگریزی کا حال ہے. آتی کسی کو نہیں, سب بولے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیے انور میاں, توبہ توبہ, میں بڑی بات نہیں کر رہا. ہندوستان میں جو اردو زندہ ہے وہ میری وجہ سے, اچھا. اور میں جو زندہ ہوں وہ انسپیکٹر گوپال ورما کی وجہ سے. کیا مطلب؟ وضاحت طلب بات ہے. انسپیکٹر گوپال ورما جو ہیں ان کو اردو شاعری کا بڑا شوق ہے. وہ مجھ سے اصلاح لیتے ہیں اور میری حفاظت کرتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ بھگوان آپ کی رکشا کرے جب تک آپ میرا دیوان مکمل نہ کروا دیں. کچھ سنائیں گے آپ؟ کس کو؟ آپ نام بتا دیجئے, ایسی ایسی سناؤں گا کہ زندگی میں یاد رکھیں گے کہ کسی نے کیا سنایا تھا. اصل میں مغلوں سے جو ہے ہم نے یہی ایک چیز حاصل کی ہے, سیکھی ہے, بدتمیزی. مغلے. آپ سمجھے نہیں بات کو. میرا مطلب تھا کچھ شاعری سنائیں گے؟ شاعری تو کہیے کہ شاعری سنائیں. اب دیکھیے بات ہو رہی تھی گوپال ورما کی. جی. گوپال ورما ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ گیا پہ نظم کہہ دیجئے. کس پہ؟ گیا پہ, گائے پہ. اچھا, گیا. گیا پہ نظم کہہ دیجئے. میں نے کہا بھائی گائے آپ کے لیے جو ہے وہ بہت معتبر ہے, شاید ہمارے لیے وہ نہیں ہو جو آپ کے لیے ہے. آپ کو گائے میں شباب نظر آتا ہے, ہمیں گائے میں کباب نظر آتا ہے. کہنے لگے آئی ڈونٹ نو. کہنے لگے کہ آپ کو گیا پہ نظم کہنی ہے. صاحب دلی کے مشاعرے میں نے گیا پہ نظم کہی اور سنائی.